سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایہا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، یقیناً ہمیں نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں بنا دیا، شعوبا و قبائل، خاندان اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، کوئی شک نہیں اللہ پاک جاننے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ آداب ایسے بتائے جن آداب اور اصولوں کو اپنی زندگی میں لا کے ہم اپنے معاشرے میں باہمی لڑائی جھگڑے فسادات کو ختم کر سکتے ہیں اور آپس میں پیار و محبت اور وحدت کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ انہی اصولوں اور ضوابط میں سے یوں کہہ لیں کہ یہ 13واں ادب، 13واں اصول اور ضابطہ ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپس میں خاندانی کبر، تکبر اور نخوت یہ انسانوں کو انتہائی طور پر ایک دوسرے سے متنفر کرنے والی چیز ہے۔ اللہ پاک نے خاندان بنائے، قبیلے بنائے، گوٹھیں بنائیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے خاندان، قبائل، ذات، برادری، کنبہ، قبیلہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے بنایا اللہ پاک نے یہ؟ اللہ پاک نے اس کا مقصد یوں ارشاد فرمایا، لتعارفوا، کہ میں نے یہ سارے خاندان، کنبے، قبیلے، برادری، ذاتیں یہ صرف پہچان کے لیے بنائی، تعارف کے لیے بنائی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بندہ، اس کا نام، دو بندے ہیں ان کا نام ایک ہی ہے، سیم نام ہے، حسن اتفاق ان کے والد کا نام بھی ایک ہی ہے، تو آگے چل کے کہیں کنبے برادری میں ذات جب پوچھی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ جناب کوئی فلاں خاندان سے ہے، کوئی فلاں خاندان سے ہے، تو چلو اس کا تعارف ہو جائے گا۔ اور یہ تعارف پھر
وراثت میں بھی کام آتا ہے، نکاح میں بھی کام آتا ہے، اور بہت سارے مسائل کے اندر یہ تعارف کام آتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی بندہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اعلیٰ ہوں اور اس پہ فخر کرے، میں بڑھیا خاندان کا ہوں، یہ گھٹیا خاندان کا ہے، یہ اونچے خاندان کا ہے، یہ ہلکے خاندان کا ہے، تو اللہ پاک فرماتے کہ یہ چیزیں برائے تفاخر نہیں ہیں، یہ چیزیں صرف تعارف کے لیے ہیں۔ اس لیے خاندانی نسبت پہ فخر کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا، اور فرمایا یاد رکھو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اللہ رب العالمین نے پاکیزگی میں خاص وصف عطا فرمایا، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ پاک نے قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں اللہ نے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب میں عبداللہ کا انتخاب ہوا، اور عبداللہ میں اللہ پاک نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہ سارا انتخاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان 2-3 خاندانوں کے متعلق ہے، لیکن یہ ساری کی ساری لڑی منتخب شدہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ سے لے کر اوپر تک، آدم علیہ السلام تک، کوئی ایسا مرد یا خاتون نہیں آئی جس نے خدا نخواستہ زنا کا ارتکاب کیا پوری لڑی کے اندر۔ تو یقیناً یہ پاک خاندان ہے، پاکیزہ خاندان ہے، شرافت کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ خاندان ہے، لیکن اس خاندان سے اگر کوئی تعلق رکھنے والا متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، تو یقیناً اسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ابو لہب بھی تھا۔ اللہ پاک نے اس کے متعلق قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس خاندان سے تعلق نہیں بھی رکھتا لیکن وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی عزت رکھنے والا ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کا سبب بھی ایک ایسا ہی واقعہ بنا کہ جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو، جو توحید کا مرکز تھا، جس کو ظالموں نے شرک کا اڈا بنا رکھا تھا، بت اس کے اندر رکھے ہوئے جن کی پوجا کی جاتی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑا، پاش کیا، فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، مٹ گیا۔ اور پھر آپ نے بیت اللہ کو پاک صاف کر کے حضرت بلال سے فرمایا چڑھ جا بیت اللہ پر اور اللہ کی توحید کے ترانے بلند کر، اذان دے۔ اب بلال اذان دے، جس کا خاندان بلال ابن رباح سے آگے کسی کو نہیں پتا، اور جو رنگ و نسل میں سیاہ فام تھے، حبشی تھے، اور پھر ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ کئی نسبتیں ایسی تھیں جو جھوٹی اور عرب کی بنائی ہوئی نسبتیں، جن کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اب حضرت بلال کو اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ لیکن جب آپ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے اذان دینے کے لیے، تو ایک
کہنے لگا کہ لو جی شکر ہے میرا پیو اس دن نو دیکھن تو پہلے مر گیا، اس ضلالت کو دیکھنے سے پہلے میرا باپ مر گیا، اچھا ہو گیا۔ اور دوسرا کہنے لگا، حارث بن ہشام کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے سوا اور کوئی ملے ہی نہیں تھا اذان دینے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ابو سفیان کہنے لگے بھائی میں تو کوئی بات نہیں کرتا، میں نے کوئی ہلکی سی بات بھی کی، پوشیدہ بات بھی کی تو اللہ کے فرشتے اس اللہ کے نبی کو پہنچا دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، لہذا میں نہیں کوئی بات کرتا۔ یعنی کہ محسوس وہ بھی کر رہا تھا کہ بڑی تذلیل ہو رہی، بڑی ذلت ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آگاہ کر دیا کہ بلال کے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ یہ آیت مبارکہ ان کو پڑھ کے سنا دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کروایا اور وہی خطاب فرمایا اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وہ جو جاہلیت کے تمہارے نعرے ہوتے تھے، تعصبیت ہوتی تھی، وہ جو جاہلیت کی نخوت اور تکبر تھا، خاندانی نسب پہ فخر اور غرور تھا، اللہ نے اس سب کو میرے پاؤں تلے رون دیا ہے، وہ سب ختم۔ اور آپ نے فرمایا اب انسان صرف دو قسموں میں تقسیم ہے، ایک برٌ نیک آدمی، دوسرا فاجر بدبخت اور گناہگار آدمی۔ فرمایا برٌ سعید، جو نیک آدمی ہے، نیک بخت ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، جو فاجر ہے، بدبخت ہے، اللہ کے نزدیک یہ ذلیل و رسوا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک اور کوئی تقسیم نہیں، بس یہ دو تقسیمیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں۔ میرے بھائیو غور کریں، پیچھے جتنے احکامات آئے تو اللہ پاک نے ان میں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ لیکن یہاں جب بات آئی تو یہاں اللہ نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں، مسلمان ہو، کافر ہو، کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھتے ہو، فرمایا غور سے سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ سارے انسان کس کی اولاد ہے؟ حضرت سیدنا آدم اور حضرت سیدہ حوا علیہم السلام کی، ایک باپ ایک ماں۔ اس لحاظ سے سارا انسانیت کا طبقہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی قبیلہ ہے کہ سب کا باپ بھی ایک ہے، سب کی ماں بھی ایک ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، آگے جو ہم نے بنائے، جعلنا ہم نے بنائے، خاندان بھی اللہ نے بنائے، شعوباً علماء نے لکھا ہے شعوب شعبہ کی جمع ہے، بڑے خاندان کو کہتے ہیں، اور قبائل قبیلہ کی جمع ہے، اس کی نسبت چھوٹے قبیلے کو کہتے ہیں۔ یہ درمیان میں کئی لفظ آتے ہیں، آخری لفظ عشیرہ کا ہے یا اسرہ کا ہے، خاندان کا۔ اور ابو وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قبائل عرب کے خاندان کے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے نسب محفوظ تھے، عربوں کو اپنے نسب یاد تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا نسابی سمجھا جاتا تھا، لوگوں کے نسب یاد تھے، کون کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کس کا بڑپوتا، پوری لڑی یاد ہوتی تھی۔ اور فرمایا کہ شعوب جو ہے یہ عجمی لوگوں کے خاندان، جو ہم لوگ ہیں، ہمارے نسب
غیر محفوظ ہیں، ہمیں دادے پردادے سے آگے پتہ نہیں کہ ہم کس خاندان سے ہیں۔ یہ ان کو کہا جاتا ہے شعوب اور قبائل جن کے نسب محفوظ ہے۔ اور ایک تیسرا لفظ ہے اسباط کا، یہ بنی اسرائیل کے خاندانوں کے لیے بولا جاتا ہے، اسباط کا لفظ۔ تو بہرحال شعبے ہوں، قبیلے ہوں، خاندان ہوں، برادریاں ہوں، ذاتیں ہوں، اللہ پاک فرماتے یہ ہم نے بنائی لتعارفوا، صرف پہچان کے لیے۔ بدقسمتی سے جو ہندوؤں کے اندر ذہنی تصورات تھے، ذات پات اور چھوت چھات کا مسئلہ ہندوؤں کے اندر تھا، یہ اعلیٰ خاندان کا، یہ گھٹیا خاندان کا، کسی کو وہ برہمن کہتے، کسی کو وہ جو ہے ہلکے خاندان سے کہتے، اور کہتے ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ میل ملاقات، نہ یہ ایک دوسرے سے سلام کریں۔ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، وہاں آج بھی سیاہ فام اور سفید فام، چٹی چمڑی والے اور کالی چمڑی والے، ان کی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں۔ ہوٹل علیحدہ بنے ہوئے، ان کے محکمے علیحدہ بنے ہوئے۔ یہ انسانیت کے اندر یہ تفریق کس نے ختم کی ہے؟ اسلام نے ختم کی۔ کالا گورا اور امیر اور غریب اور اچھے خاندان کا اور ہلکے خاندان کا، ان سب کو ایک جگہ اس طرح اکٹھا کیا کہ امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بلال کے آنے پہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جاء سیدنا، ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے۔ یہ عزتیں کس نے دی انسانیت کو؟ یہ اسلام نے دی۔ آج بھی آپ مدارس میں یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، تبلیغی جماعت میں یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ذات برادری کا ہو، وہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھے، ان میں کوئی اونچ نیچ، کوئی تفریق نہیں۔ عرب جماعتوں میں جائیں، وہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سیاہ فام ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یورپ کے اچھے خاندانوں سے اور سفید فام لوگ، لیکن سب ایک جگہ، ایک دسترخوان پہ، ایک جگہ محبت کے ساتھ، ایک ہی پلیٹ میں کھانا پینا ان کا، درمیان میں کوئی چھوت چھات کا مسئلہ نہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوئی کلیش نہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی انسانیت کو اگر ایک جگہ پہ اکٹھے کرنے والا مذہب ہے تو وہ آج بھی اسلام ہی ہے۔ اس لیے یہ اسلام ساری انسانیت کو متحد کرنے والا مذہب۔ اللہ پاک فرماتے میں نے یہ خاندان، یہ سب تعارف کے لیے بنائے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، زیادہ حلال و حرام کا خیال رکھنے والا، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ خاندان برادری نہیں اللہ دیکھے گا، شکل و صورت کو اللہ نہیں دیکھے گا، ظاہری حالات کو، امیر ہے، غریب ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، اس کو اللہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ دل کیسا، دل کیسا، دل متقی ہے، دل میں خوف خدا ہے، دل میں حلال حرام کی تمیز ہے، دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک اکرم ہے، اشرف ہے، عزت والا ہے۔ اور اگر دل گندا ہے، دل سڑا ہوا ہے، دل بدبودار ہے، اوپر سے بندہ جتنا مرضی ٹیپ ٹاپ کر کے اپنے آپ کو بڑھیا اعلیٰ خاندان میں شامل کرے، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت رتی کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، آج ہم بھی اس غلط تفاخر کو، تکبر کو، خاندانی عصبیت کو ختم کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ تقوی باتوں سے نہیں ہوگا، تقوی کا تعلق بیانات سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق اچھی باتوں سے نہیں ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو ہر چیز کا علم بھی ہے، خبر بھی، کس کے دل میں کیا ہے
اس کو اللہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میرے عزیز طلبہ، ہم اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھائیں ہر وقت کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، اللہ لازوال عزتیں دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ مال و دولت، اچھے گھر، اچھی سواری میں عزت سمجھتے ہیں، حقیقی عزت اللہ کا دین حاصل کرنے میں ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے میں ہے۔ حقیقی عزت والے یہ لوگ ہیں۔ تو ہم اس حقیقی عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا ارحم الراحمین، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان احباب نے جو اعمال کیے، یا اللہ سب بھائیوں کے سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ ہمارے پڑوسی میاں امجد عزیز صاحب سوموار کے دن انتقال فرما گئے تھے، اللہ ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اسی طرح ہمارے یہاں قرب و جوار میں گزشتہ دنوں میں جتنی بھی اموات ہوئی، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ بچے بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو، جس کا جو کوئی مسئلہ اٹکا ہوا، اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ اے ارحم الراحمین، پاک کلام کی برکت سے سب کے مسئلوں کو حل فرما۔ اے اللہ کوئی مقروض ہے تو قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، کوئی بے روزگار ہے تو حلال طیب روزگار نصیب فرما، کوئی بے اولاد ہے تو اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما، کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو آپ خوبی جانتے ہیں، اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے ارحم الراحمین،
تمام دینی مدارس مساجد مراکز کی حفاظت فرما۔